جناب عبد القادر پٹیل صاحب. شکریہ سر. سپلیمنٹری ڈیمانڈز عام طور پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، لیکن یہ وہ پیسے ہیں جو آپ رکھے گئے پیسوں سے زیادہ خرچ کر چکے ہیں اور اب اس کی اجازت پارلیمنٹ سے مانگ رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ پہلے ہی خرچ کر چکے ہیں، لیکن اس پر مہر چاہیے آپ کو، اس پر مرضی چاہیے آپ کو پارلیمنٹ کی کہ وہ آپ کے اس جرم میں برابر کی شریک ہو. عام طور پہ اس کے یہ معنی بنتے ہیں. اکثر یہ گزشتہ حکومتیں بھی لاتی رہیں. وہ حکومتیں تو تھی چوروں کی سر، وہ حکومتیں تھی ڈاکوؤں کی جن کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا، جن پر مقدمات بھی چل رہے ہیں، جو گرفتار بھی ہیں، جو نظر بند بھی ہیں. لیکن یہ حکومت تو فرشتوں کی حکومت ہے. اس کا تو پہلا نعرہ ہی یہ تھا بچت، آسٹریٹی، عوام کا پیسہ ضائع نہ ہو. 1 روپیہ بڑھتا ہے تو اتنے ارب ڈالر قرضہ بڑھ جاتا ہے، اور پیٹرول اتنا 1 لیٹر پہ 1 روپیہ بڑھ جاتا ہے تو غریب کی جیب پر اتنا ارب کا بوجھ پڑ جاتا ہے. جناب یہ فرشتوں کی حکومت. اور سپلیمنٹری تو دیکھیے خربوں میں اضافے پیسے چاہیے. سر انڈسٹریز میں 35 بلین، اب یہ بلین کہنے میں بڑی آسانی. سر یہ کہا کرتے تھے کہ 100 ارب ڈالر ہر سال منی لانڈرنگ ہو جاتی ہے. ریکارڈ کی بات ہے. تو 2 سال تو آپ کو حکومت میں ہو گئے اور 200 ارب ڈالر تو آپ نے بچا لینے چاہیے تھے. اتنا ہی تو قرضہ آپ نے لیا ہے IMF سے، تو آپ کو تو قرضے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے تھی. آپ کہتے تھے 15 ارب روپے روزانہ کرپشن ہوتی ہے، 365 دن سال میں ہوتے ہیں، 2 سالوں کے جمع کر کے 15 ارب روزانہ کے لگا لیجئے. آپ کے پاس تو پیسوں کی کمی ہی نہیں ہونی چاہیے. وہ تو چوروں کی حکومت تھی. اور پھر اپنی کسی بات پر کوئی شرم نہیں، کوئی سوچ و بچار نہیں کہ جی قرضہ تو 2 دن میں ختم ہو جائے گا. 100 ارب ادھر منہ پہ مار دے گی، 100 ارب ادھر منہ پہ مار دے گی. وہ تو نہیں مارے بلکہ انہوں نے سن لیا تھا IMF والوں نے، انہوں نے وہ بجا کے منہ پہ ڈالر مارے ہیں. خدا کی قسم منہ لال کر دیا. اب سر فیڈرل FBR جس کا کام ہی ریونیو کلیکٹ کرنا ہے، وہ پچھلے سال تو گیا ٹارگٹ سے آدھا پیچھے، اس سال بھی پورا نہیں اترا اور آگے بھی کبھی پورا نہیں اترے گا. اس حکومت میں تو کم از کم اس FBR نے کام نہیں کرنا. اور جب ان سے کہیں تو یہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی گزشتہ جو حکومتیں تھیں انہوں نے اتنا قرضہ لیا. سر یہ بیچارے کسی بات کا ان کو پتہ نہیں تھا. ان کو کسی اور سیارے سے لا کر آنکھوں پہ پٹی باندھ کے حکومت میں ڈال دیا گیا ہے. ان کو اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کیا ہے، پاکستان کی معیشت کیا ہے. ہم حکومت میں جا رہے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہوگا. مجھے وہ وقت تو نہیں بھولتا جب کنٹینر پہ خان صاحب کھڑے ہو کے بولتے تھے یہ جو میرے سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہے یہ معیشت کا ماہر ہے، یہ جو میرے الٹے ہاتھ پہ کھڑا ہے یہ انڈسٹریز کا چیمپئن ہے، وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ پتہ نہیں کون سا رستم خان ہے. آپ نے تو پہلے ہی کیبنٹ بنائی ہوئی تھی. اب آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلی حکومت، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو آپ کے پیسے بھر رہے ہیں. اب آئے سر پرائم منسٹر ہاؤس پہ.
سر بھینس تک تو بیچ دی پی ایم آفس. اب آپ کو 26 ارب 255 ملین یہ کہنے میں آسان ہے, بھینس بیچ کے بھی اتنے ارب چاہیے آپ کو. اب تو بھینس کا چارہ بھی نہیں خریدنا آپ نے تو بچت کرنی ہے. تو آپ تو کہتے, یہ ایک بات ہوئی کل پرسوں کہ جی فلاں دورے پہ گیا اتنے ارب خرچ ہو گئے, فلاں دورے پہ گیا اتنے ارب خرچ ہو گئے. خان صاحب $67,000 میں دورہ کر کے آئے. خدا کے واسطے اور خدا کی قسم اس سے زیادہ پیسے خرچ کرو ان دوروں پر, لیکن ان دوروں میں جا کر کشمیر کا سودا نہ کرو, 10 بار زیادہ پیسے خرچ کرو. اب آئیے سر, ہمارے بڑے سینئر پارلیمنٹرین نے کل انہوں نے مکے لہرا کر کہا کہ ہم اپنی آئیڈیالوجی نہیں بیچیں گے, ہم اپنے نظریات نہیں بیچیں گے. سر کون سی آئیڈیالوجی اور کون سے نظریات نہیں بیچیں گے؟ جو نون میں جب آپ تھے وہ والے نظریات نہیں بیچیں گے, وہ تو آپ نے بیچ کے آپ پیپلز پارٹی میں آ گئے. یا آپ پیپلز پارٹی والے نظریات نہیں بیچیں گے جس کو بیچ کر آپ پی ٹی آئی میں آ گئے, اور اب جو پی ٹی آئی میں آپ کے نظریات ہیں وہ آگے جانے تک آپ نہیں بیچیں گے. بجٹ پہ آ جائیں آپ, یہ جو ضمنی بجٹ ہے اس پہ آ جائیں آپ. پھر بجٹ پہ ہی بات کر رہا ہوں. کسی کو کیا آپ ڈسکس کر رہے ہیں؟ سر آپ میں مطلب ریکارڈ قائم ہو جائے گا اگر آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں. سر خدا کی قسم یہ ورلڈ ریکارڈ ہوگا. سر کل بھی بجٹ میں یہ باتیں ہوئی نا سر, یہ کوئی بجٹ سے ہٹ کے تو نہیں ہوئی. اچھا پیٹرول کی قیمتیں آئیں بجٹ پہ ایک دم بم گرا دیا, 26 روپے مہنگا کر دیا. بولا کیوں؟ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے. جب پچھلی حکومتوں میں مہنگا ہوتا تھا تو کیا ہم شوق سے, ہمیں مطلب شوق تھا, ان کو بھی انہی مسائل کا شکار تھے نا وہ, کہ عالمی منڈی میں قیمت بڑھتی تھی, اور ہم نے تو عالمی منڈی میں قیمت بڑھنے کے باوجود آپ کو سستا پیٹرول فراہم کیا. آپ تو خود ہمارا حصہ تھے. اب جناب کہتے ہیں فوج, اگر ٹیپو سلطان کا قول دہرایا جاتا تھا کہ ایک شیر کو کتوں کا کمانڈر بنا دو تو سارے کتے شیر کی طرح لڑ پڑیں گے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کتوں کو کمانڈر بنائے شیر کو کمانڈر بنائے, میری سمجھ سے باہر ہے. اب آ جائیں جناب یونیورسٹی پر. یہ جو پی ایم ہاؤس میں یونیورسٹی بنی تھی یہ بن گئی ہے, میرے خیال میں چل رہی ہے. میں نے ابھی تک نہیں دیکھی, لیکن اس بجٹ میں 1 پیسہ اس کے لیے نہیں رکھا گیا. باتیں آپ کرتے تھے, چل کر بند ہو گئی, وہ نقصان میں گھاٹے میں چلی گئی. کل سر کتابوں کی کچھ بات ہوئی, بڑی ضروری بات ہے. سر ایک بار کونڈالیزا رائس کی کتاب لائی گئی, دوسری بار کل محترمہ فاطمہ بھٹو صاحبہ کی کتاب کا ذکر ہوا. سر میں آپ کے توسط سے خدا کی قسم کہتا ہوں 2 کتابیں یہ لاؤ, 6 کتابیں اور لاؤ. میں صرف ایک کتاب لاؤں گا. جو بجٹ پہ بحث ہو رہی ہے, سر میں بجٹ پہ ہی بات کر رہا ہوں. پھر وہی سر اسی بجٹ میں یہاں بات بجٹ پہ سب اس کے اندر نہیں, پوائنٹ آف آرڈر پہ ہوئی ہیں, یہ آپ ابھی سپلیمنٹری پہ بجٹ پہ مجھے آپ بات پوری کر رہے ہیں. 5 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا. مجھے پتا ہے بات سے میری تھوڑی تکلیف ضرور ہوتی ہے, لیکن 5 منٹ سر. آپ سر کونڈالیزا رائس کی کتاب لے آئیں, آپ محترمہ فاطمہ بھٹو کی کتاب لے آئیں, 4, 6, 8 کتابیں اور لے آئیں. میں صرف ایک کتاب لاؤں گا, ریحام خان. آئیے مقابلہ کر لیتے ہیں. سر آخری بات, مناظرہ. کل یہاں پہ بات ہوئی مناظرہ کریں ہمارے ساتھ. او ہو, ایک دن میں 4 پیپر کلیئر اور مناظرہ کریں. سر میں آپ کے توسط سے کہتا ہوں مناظرہ بھی میں مقابلہ کرنے کو تیار ہوں. الیکشن لڑے جہاں سے, ان کے اپنے حلقے سے سیٹ چھوڑے, میں وہاں سے لڑنے کو تیار ہوں. کہیں ٹی وی پہ مقابلہ کرنا چاہے میں وہاں پہ کرنے کو تیار ہوں.
اور اس شعر کے ساتھ ختم کروں گا. جی ہے کیا جو کس کے باندھیے میری بلا ڈرے. غالب کا شعر ہے کیا جو کس کے باندھیے میری بلا ڈرے. کیا جانتا نہیں ہوں تمہاری کمر کو میں. حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں. مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نو اگر کو میں. بہت شکریہ سر. جی